نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں حاضر ہیں، مفتی سعید مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں مفتی عرفان مدنی جو کہ دارالافتاء اہل سنت سردار آباد فیصل آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سلسلے کا حصہ ہوں گے۔ آپ کی کالز، آپ کے ایس ایم ایس بھی انشاءاللہ ان دونوں مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، یعنی درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور محرم الحرام، اس موقع پر شربت بانٹنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، مسلمان سبیل لگاتے ہیں کربلا والوں کی یاد میں اور بانٹا جاتا ہے۔ تو گلیوں بازاروں کے اندر بھی بانٹا جاتا ہے، مساجد کے اندر بھی محافل ہوتی ہیں وہاں پر بھی بانٹا جاتا ہے۔ تو یہ شربت کی تقسیم بالخصوص جو مساجد کے اندر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کوئی احتیاط اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں کہ بہت سارے مسلمان یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے مہینے میں جو خاص شہیدان کربلا کے سال ثواب کے لیے شربت بانٹا جاتا ہے، نیاز کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالکل جائز ہے کیونکہ یہ سال ثواب کا ہی ذریعہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو آپ نے یہ کہا کہ خاص مساجد میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن مسجد کے اندر کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جو شخص معتکف نہ ہو تو وہ مسجد کے اندر نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ ہاں اگر اس نے اعتکاف کی نیت کی ہو تو اس صورت میں پینے کی اجازت ہوگی، وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ مسجد کا فرش اور دریاں وغیرہ آلودہ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو ان احتیاطوں کے ساتھ کر سکنا۔ عمومی طور پہ دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ اس وقت اعتکاف کی نیت کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ بھائی اعتکاف کی نیت کر لیں کیونکہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ حالانکہ کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرنی چاہیے، محض اللہ تعالیٰ کی رضا عبادت کے لیے جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کر لے، پھر ذکر و اذکار کو درود پاک پڑھ لے، پھر اس کے بعد اگر کھاتا پیتا ہے تو احتیاط کے ساتھ تو کرے۔ تو لہذا بہتر پھر بھی یہی ہے کہ عوام جو ہے اس کا لحاظ نہیں کرتے، ان کو جنتا بھی سمجھایا جائے۔ جہاں کثیر عوام ہوتے ہیں تو وہاں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد اکثر اوقات جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے، رش ہو تو دھکم بیل وغیرہ کی وجہ سے شربت گرتا ہے اور جو ہے فرش اور دریاں وغیرہ آلودہ ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں احتیاط یہ ہے کہ مسجد کے باہر ہی اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ گناہ گار نہ ہوں۔ اچھا، ایسے موقع پر جیسے مسجد میں ہو یا روڈوں پر جو سبیلیں لگتی ہیں، یعنی احتیاط نہیں کی جاتی، ڈھال بھر رہے ہوتے ہیں اور گلاسوں سے باہر گر رہا ہوتا ہے، لوگ آدھا آدھا چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، اور وہ پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو اس کو پھینکنا تو ظاہر اسراف ہے۔ ہاں، اس کو پھینکنا جو ہے اسراف ہے، جو ہے گناہ ہے، تو اس کو ہرگز نہیں پھینک سکتے۔ زیادہ اتنا ہی بھرا جائے بندہ پیے، ٹھیک ہے، پورا اس کو پی لیا جائے گا۔ کسی نے چھوڑ بھی دیا تو دوسرا اس کو پی لے، کیونکہ وہ ناپاک تو نہیں ہے، ایک مسلمان کا جھوٹا ہی ہے، تو لہذا اس کو پی سکتے ہیں۔ لیکن اس کو پھینک دینا اور جس طرح بے احتیاطی کرتے ہوئے بھر بھر کے ڈالتے ہیں اور شربت چھلک کے نیچے گر رہا ہوتا ہے، تو یہ اسراف والی صورت ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان چیزوں پر احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ثواب کمانے جائیں۔ اچھا، ثواب بھی حضور نیت سے ہی ملے گا،
بالکل نیت کریں گے، ثواب کی نیت ہوگی تب، تو یہ نہ ہو کہ ثواب کی نیت بھی نہ ہو اور ثواب بھی نہ ملے، الٹا گناہوں کے اندر خدا نخواستہ مبتلا ہو جائیں. تو یہ بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے. اگر یہ احتیاط نہیں کر سکتے اور لگتا ہے کہ ہم گناہ میں پڑ جائیں گے، تو پھر یہ کام ہی نہ کیا جائے. کوئی اور بھی ذریعہ ہے ثواب کمانے کا اور اصال ثواب کرنے کا، اس کو بھی اپنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ احتیاط کر سکتے ہیں اور جو بھی شرعی تقاضے ہیں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائے پیش نظر رکھ سکتے ہیں، تو بلا شبہ آپ اس کام کو کریں، انشاءاللہ اس پر ثواب بھی حاصل ہوگا. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ قرآن شریف جیسے نازل ہوا، یہ اس کی ترتیب کس طریقے سے دی گئی ہے کہ قرآن یہ صورتیں کیسے بنی ہے، کہ جیسے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ آل عمران ہے، سورۃ بقرہ ہے، یہ کس دور میں کس نے ترتیب دی ہے؟ یہ سارا قرآن شریف کس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے؟ جی حضور ایک اچھا سوال ہے، معلومات لینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں، حقیقی طور پہ قرآن پاک کو جمع کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، کہ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ بے شک ان کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کے بیان کے مطابق قرآن مجید کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ صحابہ کرام کو بیان فرمایا. ٹھیک ہے، یعنی جس ترتیب کے مطابق قرآن پاک آج موجود ہے، یہی ترتیب لوح محفوظ پر ہی تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا. ٹھیک ہے، پہلے ایک سورت کی کوئی آیت نازل ہوتی، پھر دوسری سورت کی کوئی آیت نازل ہوتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیتے ہیں کہ اس کو پہلی سورت کے بعد، پہلی سورت میں فلاں آیت کے بعد یا فلاں آیت کے پہلے اس کو رکھ دیا جائے. تو اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ صحابہ کرام کو تعلیم دیتے اور صحابہ کرام اسی کے مطابق رکھتے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارکہ میں وہ کتابی شکل میں قرآن پاک نہیں تھا، بلکہ قرآن پاک کاغذوں میں اور پتھر کی تختیوں میں، بکرے دمبے کی کھالوں میں، اونٹ کی ہڈیوں میں وہ لکھا جاتا تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے دور مبارکہ میں جو ایک جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ملعون شخص مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف جو ہے جہاد ہوا تھا. تو اس میں کئی حفاظ کرام، صحابہ کرام تھے، حفاظ تھے، وہ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کی کہ قرآن پاک کو جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا جائے، کیونکہ کئی حفاظ شہید ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی جنگوں میں حفاظ شہید ہوں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ جو ہے وہ رہ جائے. ٹھیک ہے، اس کو ترتیب دیا جائے، جمع کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں تو یہ فرمایا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا. جمع نہیں ہوا تھا تو کیوں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ بھلائی والا کام ہے. سبحان اللہ. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتفاق کیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت انصاری اور دیگر صحابہ کرام جو حفاظ تھے ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس طرح وہ قرآن پاک کو جمع کریں. ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کو اس طرح جمع کیا گیا اور ہر سورت جو ہے الگ الگ صحیفے میں محفوظ ہو گئی، یعنی جلد بنائی گئی. جی الگ الگ. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، محفوظ تھی. ٹھیک ہے، پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی. حضرت عمر کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ محفوظ تھی. ماشاءاللہ. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اب چونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ لغت قریش پر نازل ہوا ہے. لغت قریش مینس کیا؟ یعنی قریش کے اندر جو تلفظ، عربی زبان کے تلفظ اور لہجہ ہے اس پر نازل کیا گیا. اب ظاہر ہے عرب میں تو ہر قبیلہ کا اپنا اپنا لہجہ تھا، بعض الفاظ کے تلفظ جدا جدا تھے، تو شروع میں اجازت دی گئی تھی کہ اپنے لہجے کے مطابق اس کو پڑھا جائے. پڑھتے سب عربی تھے لیکن الفاظ کا ادائیگی، بعض الفاظوں کا لہجہ جو ہے الگ تھا. اب کیا ہوا، ہر کوئی اپنے لہجے کے مطابق پڑھتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں
کہ ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ قرآن پاک تو ہمارے لہجے کے مطابق ہی نازل ہوا ہے. یہ اختلاف ہونے لگا، حالانکہ آپس میں لڑنے لگے اس پر. اچھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا کہ ابھی صحیح میرے ہوتے ہوئے کہ جو اس پہ لڑائی کی جا رہی ہے، قرآن پاک تو لغت قریش پر نازل کیا گیا ہے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشورہ کیا. پھر جہاں جہاں قرآن پاک جس لہجے میں موجود تھا سب کو منگوایا گیا، ٹھیک ہے، اور لغت قریش کے مطابق ہی قرآن پاک کو جمع کیا گیا. فائنل اس کی جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ لغت قریش کے مطابق قرآن پاک چند صحیفوں میں تھا، وہ لیا گیا، اس کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ٹھیک لغت قریش کے مطابق، اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب لوح محفوظ پر تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم دی تھی. ماشاءاللہ. تو اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے باقاعدہ قرآن پاک ایک کتابی شکل میں آیا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، قرآن جمع کرنے والا کہا جاتا ہے. بہت بڑا یہ اس کی ایک تاریخ تھی، مختصر میں نے آپ کو بیان کیا. آپ کے کارناموں میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے. اور دیگر اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں کہ بظاہر یہ نبی کریم علیہ السلام کے جو دور مبارک ہے اس میں اس صورت میں نہیں تھا، جو ہم ایک جلد کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو اس سے بھی بہت ساری باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کام کے جو سرکار اسلام نے یعنی بھلائی والا خیر والا جو کام ہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم کھا کے بھلائی والا کام ہے. اور مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ جو دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ملے گا. تو اچھا جائز طریقہ جس سے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، جس سے کوئی سنت نہ ختم ہو رہی ہو، تو وہ ایجاد کرنا جائز ہے. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک جو ایک کتابی شکل میں آیا، پھر اس پر جو ہے رموز و قاف اور آیات کے نشانات، رکوع وغیرہ کے نشانات، وہ تو بعد میں جا کر لگے. یہ اس وقت بھی نہیں تھے. نقطے وغیرہ کئی چیزیں اس میں نہیں تھی، کیونکہ عرب تو بغیر نقطوں کے اس طرح بھی بغیر زبر پیش پہ بھی رکھ لیتے زبان تھے. جس طرح ہم اردو بغیر زبر پیش کے پڑھ لیتے ہیں کہ ہماری زبان ہے، جس طرح عرب بھی پڑھ لیتے تھے. تو ظاہر ہے جب اسلام پھیرا، اجمیوں نے بھی اسلام قبول کیا، تو ان کے لیے یہ مشکل تھی کہ بغیر اعراب کے، بغیر نقطوں کے قرآن پاک پڑھ سکیں. سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ سا ہے یا با ہے، تو اس لیے پھر اس کی ترتیب ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ جو الحمدللہ مفتی صاحب سے ہم نے سنی ہے، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح کی معلومات حاصل کرنی بھی چاہیے، اور حاصل ہوتی بھی ہیں الحمدللہ ہمارے سلسلوں کے ذریعے. مفتی عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک کال انشاءاللہ ان کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی حضور. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو کفن کے اوپر الفی لکھتے ہیں وہ قلم کے ساتھ لکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کسی اور کے ساتھ لکھنا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نمازی حضرات مسجد کے قریب جن کا گھر ہوتا ہے وہ آ کر مسجد میں نہاتے ہیں، ان کا گھر مسجد کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور وہ مسجد میں آ کر نہاتے ہیں، کہ ان کا مسجد میں آ کر نہانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی حضور، دو سوالات پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثاقب بھائی. سائل نے یہ پوچھا، پہلا سوال، کہ کفن کے اوپر جو کلمہ وغیرہ یا جو کچھ بھی دعائیں وغیرہ لکھی جاتی ہیں، کیا روشنائی سے کسی قلم وغیرہ سے لکھیں گے یا کس طرح لکھا جائے گا؟ لیکن اس کے بارے میں علماء کرام ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میت کے ماتھے کے اوپر یا سینے کے اوپر اگر بسم اللہ شریف لکھیں، کلمہ شریف لکھیں یا کوئی بھی دعا لکھیں تاکہ میت کے لیے آسانی ہو اور اس دعا کی، کلمہ شریف کی یا بسم اللہ شریف کی برکتیں اسے پہنچیں، تو اس کے لیے کسی روشنائی کی ضرورت نہیں، کسی قلم کی ضرورت نہیں، کسی سیاہی کی ضرورت نہیں کہ ہم لکھیں اور وہ نظر بھی آئے، بلکہ فقط انگلی کے ساتھ اس کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جائے، بغیر روشنائی کے، بغیر سیاہی کے، اور وہ اشارے سے ہی ہوتا ہے. یعنی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں وہ لکھ دیے جائیں. سینے پر اگر لکھیں گے تو کلمہ طیبہ یا بسم اللہ شریف کے جو حروف ہیں یا جو دعا لکھی جائے گی، جو حروف ہیں وہ صرف لکھ دیے جائیں، کسی بھی روشنائی کی یہاں پر حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کے قریب جن لوگوں کا گھر ہوتا ہے وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں،
دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، اور یہ جو مساجد ہیں ان کی بنیاد ذکر الہی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے ہے۔ ٹھیک، نہ یہ کہ ہم ان مساجد کو حمام بنا لیں اور وہاں پر محلے کا ہر فرد آ کر غسل کرنے لگے، جیسے ہمارے ہاں بعض گاؤں دیہات ایسے ہوتے ہیں، بعض شہروں کے اندر بھی اس طرح کی وبا ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ بجلی خرچ ہوگی، یونٹس زیادہ آ جائیں گے، پیسے زیادہ خرچ ہوں گے، اور مسجد کے اندر چلے جائیں گے تو سب کا اکٹھا پیسہ مشترکہ لگ رہا ہوتا ہے، اور جس نے 5 روپے بھی دیے ہوتے ہیں وہ مسجد کے اوپر احسان کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہر گھر کوشش یہ کرتا ہے وہاں پر گاؤں دیہاتوں میں بعض جگہوں پر، بعض مقامات پر، ہر جگہ ایسا نہیں کہ ہر فرد ہی گھر کا جو مرد حضرات ہوتے ہیں خاص طور پر وہ مسجد میں جا کے غسل کر لیتے ہیں۔ مسجدوں کا پانی وضو کے لیے ہے، اگر معتکفین ہیں تو وہ وہاں پر وضو کریں، نماز ادا کریں، ذکر الہی کے لیے وضو کریں اگر وہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جو معتکفین ہیں اگر ان کو غسل کی حاجت ہے تو غسل کر سکتے ہیں، نہیں حاجت تب بھی اگر فنائے مسجد کے اندر غسل خانے موجود ہیں تو انہیں غسل کرنے کی اجازت ہے۔ اور ویسے جو قریبی اہل محلہ ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں غسل کریں، مسجد کے اندر اس طرح غسل کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، نہ ہی اس کا عرف ہے، اور نہ ہی جب لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں دیتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بھی شرط شرائط قائم نہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال جو میسج میں ہم سے پوچھا گیا اور موقع کی مناسبت سے ہے کہ بعض علاقوں میں دیکھا گیا کہ عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو، 3-4 سال کے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بناتی ہیں، کہتی بھی ان کا فقیر ہے، اور اس نام پر پھر بھیک مانگتی ہیں، لوگوں سے جا کر وہ سوال کرتی ہیں۔ تو کیا یہ اس طرح کرنا اور سوال کرنا، بھیک مانگنا، کیا شرعاً اس کی اجازت ہے؟ دیکھیں بہت اہم سوال کیا ہے۔ فی زمانہ اس طرح کے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک بچہ ہے، اس کو ہم نے حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بنا دیا ہے، اور اس سال یہ محرم کے اندر وہ گھروں پہ جائے گا، ان کے کپڑے مانگے جاتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ سوال مسکین کے لیے شریعت نے روا رکھا ہے یا طالب علم دین کے لیے روا رکھا ہے؟ تو اس طرح سوالات کرنا، مانگنا، یہ تو بھیک مانگنا ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اجازت دیتے، اور نہ ہی ہماری شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی۔ تو اب یہاں پر یہ خام خواہ اپنے بچے کو فقیر تصور کرنا، ہم سب دیکھیں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ محبت کا یہ اظہار نہیں، محبت کا اظہار یہ ہے کہ جو قربانی کی مثال انہوں نے قائم کی ہے ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی رواداری، ان کا صبر و استقلال، ان کی ثابت قدمی، ان سب چیزوں کو لے کر کے ان کی عبادت، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی فرما برداری، ان سب چیزوں کو لے کر ہمیں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو فقیر بنا دیں، فقیر کا مطلب مانگنے والا بنا دینا، تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے اصال ثواب کرنا چاہیے، اور ان کے لیے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر مومن کے لیے یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اس کے ایمان کے لیے کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ فقیری والا کوئی کنسیپٹ شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے مسئلے کا جواب عطا فرمایا۔ حضور کچھ میسیجز آپ سے بھی میں سوال کر لیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ہماری ہمشیرہ کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہے، لیکن ان کے بال سفید ہو گئے، یعنی وہ شادی وغیرہ کے حوالے سے، تو کیا اب یہ بال کالے کر سکتی ہیں؟ ابھی ان کے سفید ہو گئے ہیں، ان کا اگر رشتہ نہیں ہوگا تو بقیہ بہنوں کا کیا ہوگا؟ اس طرح کا ایک ملا جلا سوال ہے۔ دیکھیں بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ حکم مرد و عورت دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالوں کو سیاہ کرنے سے منع فرمایا۔ اب ان کے لیے یہ ہے کہ سیاہ کے علاوہ کوئی اور کلر کر لیں، جیسے لائٹ براؤن کر لیں یا کوئی اور کلر ایسے ہیں سیاہ کے علاوہ، بالکل ڈارک براؤن بھی نہ کریں کہ دیکھنے میں کالا لگے، وہ بھی منع ہے۔
تو اس کے علاوہ کلر کر سکتی ہیں. کالا رنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے. بالوں کو کالا کرنا یہ مرد و عورت دونوں کے لیے، چاہے وہ جوان ہوں یا ضعیف ہوں، دونوں صورتوں میں حکم یہی ہے کہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، یہ عذر نہیں بنے گا جو انہوں نے بیان کیا. دیگر کلر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے. مہندی بھی لگائی جا سکتی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی مفتی صاحب سے ایک بات یہ معلوم کرنی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ محرم الحرام میں اگر سونا خرید لیا جائے، اور باقاعدہ بعض تو اس پر اسٹرکٹ عمل کرتے ہیں کہ سونا خریدتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق سونا خریدنے سے برکت ہوتی ہے اور خیر کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے. تو اس کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی یعنی کہ یہ عوام میں رائج ہے؟ جی حضور ہے. اس طرح کی باتیں کئی ہوتی ہیں جو عوام میں رائج ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں اب سونا چیز ہی ایسی ہے فی زمانہ کہ اس کی قیمت تو ویسی ہی بڑھتی رہتی ہے. کوئی لے کے رکھ لے تو فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کوئی خاص محرم الحرام کے حوالے سے سونا خریدنے کے حوالے سے کہیں آیا نہیں ہے. ویسی یہ بات لوگوں میں مشہور ہے. ٹھیک ہے، ایسی کوئی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے دیجیے گا. محمد اشرف طارق کر رہا ہوں. اگر کسی شخص پر 5 سال پہلے کی واجب قربانی فوت ہو گئی تو کیا اندازے سے بکری کی قیمت زیادہ سے زیادہ صدقہ کر سکتا ہے؟ جی حضور کیا کرے گا؟ جی ہاں، بکری کی قیمت تو خیر دینی ہے. اس میں اندازہ بھی بہرحال اس طرح کا لگایا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو، یہ نہیں ہو کہ کم سے کم ہے. جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا کے تو بکری کی قیمت دی جا سکتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال دیجیے گا مفتی صاحب کے لیے. یہ سوال ہے کہ عمرہ کے لیے اسلامی بہن جاتی ہیں تو گروپ والے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ان کو ملا دیتے ہیں، ان کا کوئی مطلب محرم بنا کر بھیج دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی حضور یہ بھی بہت زیادہ وبا پھیل گئی ہے، کیا حکم ہے اس کا؟ جی ثاقب بھائی، یہ بھی بہت اہم سوال ہے اور اس طرح کے معاملات کثیر ہیں جو دیکھنے میں آتے ہیں اور سننے میں آتے ہیں. ایک مسلمانوں کی تعداد ہے کہ جو یہ محبت رکھتی ہے، بلکہ تمام مسلمان ہی یہ محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کہ ہم مکہ مکرمہ کی زیارت کریں، مدینہ منورہ کی زیارت کریں، ہمیں حج و عمرہ کی سعادتیں ملیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی خواہش بہت زیادہ ہے لیکن محرم ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، یا تو پیسے کا مسئلہ ہوتا ہے یا ویسے ہی کوئی تیار نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسی صورت کے اندر دیکھیں، ہمارے بعض گروپ والے یا خود بندہ ہی یہ خواہش ظاہر کر دیتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورت کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص کہ جو اس کا نام محرم ہے اسے محرم شو کر دیا جاتا ہے. یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، دھوکہ بھی ہے، یہ جھوٹ بھی ہے. اور دھوکے کے بارے میں یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں شرعی طور پر دھوکہ پایا جا رہا ہے کہ ایک مرد عورت کا محرم نہیں ہے لیکن کاغذوں کے اندر اسے شو کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو پتا ہے، اور وہ عورت اس کے ساتھ جا رہی ہے، سفر کر رہی. اور یہ صرف شرعی طور پر ہی منع نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی اس کی ممانعت ہے. یہ اللیگل کام ہے، ایک ناجائز، ایک غیر قانونی کام. پھر اس کے بعد دوسری بات کہ اس کے اندر جھوٹ بھی ہے، کاغذوں کے اندر لکھا جائے گا، صریح جھوٹ موجود ہے. اور قرآن میں فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جھوٹ یہ وہ برائی ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو اس کے اندر جھوٹ کو برا تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب نہ تو ہمیں جھوٹ بولنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور ایز اے مسلم نہ ہی ہمیں دھوکہ دینا ہے. شریعت مطہرہ ہمیں اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. ہماری خواتین اسلامی بہنیں اگر ان کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے محبت کا اظہار رکھیں، لیکن انہیں اس طرح جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لے کر حج و عمرہ کے لیے نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جی. مفتی سعید صاحب کے لیے کال چلائے گا. میرا سوال یہ ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ میرا ایک مکان ہے جس میں میں خود رہتا نہیں، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، کیا اس پر کی مجھ پر زکوٰۃ ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیں. جی اپنے ہی مکان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. مکان پر زکوٰۃ تو صورت میں ہوتی ہے کہ کسی نے اس نیت سے خریدا ہو
کہ میں اس کو بیچوں گا. اگر اپنی رہائش کے لیے مکان لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں. اگرچہ اس کو کرائے پر بھی دے دیا ہو تو پھر بھی زکوٰۃ نہیں. ہاں جو کرایہ آتا ہو اور وہ بچتا ہو، سال اس پر گزر جائے، نصاب کے برابر ہو تو پھر جا کر ہوگی، ورنہ اس مکان پر جو اپنی رہائش کے لیے لیا ہے یا کرائے پر دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یا 9-10 محرم دونوں کا پوچھا ہے، اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں تو اس میں کیا قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یا تو صرف قضا کی نیت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ قضا کی بھی نیت کر لی اور ساتھ نفل کی بھی نیت کر لی کہ دونوں ہو جائیں، دونوں نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر قضا کی نیت کرنی ہے تو فقط قضا کی کریں، لیکن اگر کسی نے قضا اور نفل دونوں کی ہی نیت کی تو اس صورت میں یہ قضا کے روزے ہی کہلائیں گے، جبکہ رات سے ہی نیت کی ہو قضا کی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. کال چلائیے گا. میں نا سلون کا کام کرتا ہوں، کٹنگ وغیرہ. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ شیو کرنی اسلام میں جائز ہے یا حرام ہے؟ جی دیکھیں، مرد کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ داڑھی رکھے، اور اس کے لیے جو حد شرع ہے وہ 1 مٹھی 4 انگل بیان کی گئی ہے. اس سے کم گھٹانا اور داڑھی کو شیو کر دینا یہ حرام ہے. تو لہذا جو کام حرام ہے، ایک تو خود اپنی داڑھی کاٹنا اور کسی کی دوسرے شخص کی داڑھی کاٹنا، شیو کرنا، یہ بھی حرام ہے. تو ان کا یہ کام جائز نہیں، یعنی جو شیو کرتے ہیں یہ جائز نہیں، اور شیو کرنے کی جو آمدنی ہوگی وہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک کال سلسلے میں مزید شامل کرتے ہیں. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب بندہ کافر گھر سے نکلا ہے، کچھ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی سے اس پر نماز جو ہے وہ قصر کرنا ضروری ہے؟ جی حضور مفتی عرفان صاحب. دیکھیں، انہوں نے یہ پوچھا کہ کوئی بھی شخص سفر کے لیے مسافت شرعی کے لیے اپنے گھر سے نکل گیا تو کیا گھر سے نکلتے ہی اس پر قصر نماز شروع ہو جاتی ہے؟ جو شخص شرعی مسافت کے لیے گھر سے نکلا ہے تو گھر سے نکلتے ہی اس پر سفر کی نماز واجب نہیں ہو جاتی. ہاں، اس پر یہ تو ہے کہ قصر پڑے گا، لیکن جب یہ اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے گا، عام طور پر ہوتا ہے کہ ہر شہر کے اینڈ پر لکھا ہوتا ہے اختتامی حدود فلاں شہر، تو اب جیسے ہی یہ شہر کی آبادی سے باہر نکلا اور کوئی ایسی نماز آ گئی جیسے 4 رکعت والی نماز فرض، وہ نماز ظہر ہے یا نماز عصر ہے یا نماز عشاء ہے، تو ان کے جو فرائض ہیں 4 فرضوں کو 2 کر کے پڑھے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ آبادی سے باہر نکل جائے. لیکن اگر ایک شخص گھر سے نکلا، صرف اڈے پہ ہی پہنچا ہے یا اسٹیشن پہ پہنچا ہے یا ایئرپورٹ بھی شہر کے اندر ہی ہے وہاں پر پہنچا ہے اور وہ شہر کے اندر ہی گنا جاتا ہے کہ یہ شہر کا ہے، اور وہاں پر اس کو اگر نماز شروع ہو گئی تو اس نے وہاں پر نماز پوری پڑھنی، کیونکہ یہ ابھی اپنے شہر کے اندر ہی موجود ہے، آبادی سے باہر نہیں نکلا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو 92 کلومیٹر ہے یہ شمار کہاں سے ہوں گے؟ یہ شہر کے اختتامی حدود سے شمار ہوں گے یا پھر گھر سے ان کلومیٹرز کو دیکھا جائے گا؟ مسافت کہاں سے شمار ہوگی؟ تو شہر کے حدود سے نکلتے ہی مسافت شمار، یعنی دونوں شہروں کے درمیان کی مسافت اصل شمار 92 کلومیٹر. جیسے کراچی ٹو حیدرآباد جاتا ہے تو مثال کے طور پہ دونوں کے ٹول پلازے کے درمیان کو ہم دیکھیں گے کہ اب مثال کے طور پہ کوئی جاتا ہے اندرون سندھ جاتا ہے، لی مارکیٹ سے جائے تو مسافت ہوتی ہے، گلشن حدیث سے جائے تو نہیں ہوتی، ہے دونوں ہی کراچی. ہاں ہیں دونوں کراچی میں، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بھائی لی مارکیٹ سے جا رہا ہے، بلکہ کراچی کی حدود سے نکلتے ہی اس کی مسافت شمار ہوگی. یعنی 2 شہروں کے وہاں جہاں جا رہا ہے اس کے بھی شہر کی حدود شروع ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلا دیجیے گا مفتی سعید صاحب کے لیے. سر میرا سوال ہے کہ مجھے ایک شاپر ملا ہے دکاندار کا، میں اس کی کافی کوشش کر رہا ہوں، ہمارے پڑوس میں بازار لگتا ہے ادھر بھی گیا ہوں، وہ کسی نے قبول نہیں کیا، میں اس کو ابھی کیا کروں؟ شاپر ملا ان کو. دیکھیں، ایسی صورت میں ظاہر انہوں نے تلاش بھی کیا، معلومات کی، اب اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب اس کا مالک بھی اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا، مالک بھی نہیں ملے گا، تو پھر ایسی چیز کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، یعنی کسی غریب کو آپ کو دے دیں. ٹھیک ہے. ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے. 2 سوال ہے میرے کہ عورت کتنی بڑی ہو کے اس کی شادی کی جائے اور مرد کتنا بڑا ہو کے اس کی شادی کی جائے؟ جی، عورت اور مرد کتنے بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی کی جائے؟
دیکھیے شادی کے لیے شریعت مطہرہ نے کسی عمر کی قید نہیں لگائی. ٹھیک ہے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہاں پر بیان کرنے کے قابل ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک شخص کہ جسے یہ یقین ہے کہ اگر میں نکاح نہ کروں تو گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس پر اب فرض ہے کہ وہ نکاح کرے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو شہوت غالب نہیں ہے لیکن اسے یہ شبہ ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ نکاح کرے. اور بالکل یوں ہی کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کر پائے گا، بد نگاہی کرتا ہے عورت پر، اجنبی عورت پر نگاہ اٹھنے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، تو اس پر بھی واجب ہے کہ اب نکاح کرے. اسی طریقے سے اگر اعتدال کی حالت ہو، مثال کے طور پہ شہوت کا غلبہ نہیں ہے اور نان نفقہ بھی اس کے پاس موجود ہے کہ عورت کا خرچہ پورا کر سکے گا، اس کا مہر دے سکے گا، تو اب اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے کہ یہ نکاح کرے. لیکن اگر اس شخص کو یہ اپنے اوپر بات ظاہر ہوتی ہے کہ میں عورت کا نان نفقہ نہیں دے سکوں گا، تو ایسی صورت کے اندر اگر تو اسے اندیشہ ہے کہ میں نہیں دے سکوں گا تو نکاح کرنا مکروہ ہے، اور اگر یقین ہے کہ میرے پاس نہ تو مہر ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ عدل و انصاف کر سکوں گا، نہ اس کا نان نفقہ اس کو دے سکوں گا، جو میرے اوپر چیزیں اس کی واجب ہیں میں پوری نہیں کر سکوں گا، تو اس کے لیے پھر نکاح کرنا حرام ہے. تو الغرض یہ کہ تمام گفتگو سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے لیے شریعت مطہرہ نے کوئی عمر مقرر نہیں کی. بس انسان اپنی ذات کو دیکھے کہ میرے اوپر شہوت کا غلبہ تو نہیں، میں گناہ میں تو نہیں پڑ جاؤں گا، تو پھر اس کا سد باب کرنے کی کوشش کرے. اور والدین کو بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے گھر ایسے ہیں، بہت سی برادریاں ایسی ہیں کہ جن میں یہ وتیرہ بنا ہوا ہے کہ نکاح کرتے ہیں جب بچہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، 25 سال 30 سال 35 سال، اور یا پھر یہ کہ بڑے ابھی پڑے ہوئے ہیں تو چھوٹوں کا نکاح نہیں کرتے. اب بچے کے اوپر ہوتا ہے کہ شہوت کا غلبہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ نان نفقہ پر بھی قادر ہے، مہر بھی دے سکتا ہے، لیکن باوجود اس کے اپنی برادریوں کے رسم و رواج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، جدت ہے اور بہت سارے مسائل ہیں، قدم قدم پر گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت کے اندر تو ماں باپ کو سینسیٹیو ہو جانا چاہیے اور اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہی یہ ہے کہ اپنی ذات کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے محفوظ کر لو. تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ صرف رسم و رواج کی ہی طرف نہ جائیں، بلکہ اولاد کی گناہوں میں پڑنے سے حفاظت کریں اور اپنی ذات کو بھی گناہ سے بچائیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، ایک آخری سوال میسج کا ہے اور یہ ضروری ہے. بہت سارے مسلمان قبرستان حاضر ہوتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا قبروں پر جب ہم جائیں تو قبروں کو لیپنے کی اجازت ہے، ان کو نیا بنانے کی اجازت ہے، ایسا کر سکتے ہیں؟ ثاقب بھائی، یہ سوال تو بہت اہم ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اور قبرستان میں دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ لوگ ایک ذہن بنا کے وہاں پر جاتے ہیں اور قبروں کی لپائی ہوتی ہے، ان کے اوپر پانی چھڑکایا جاتا ہے، یا پھر بہت ساری صورتیں بناتے ہیں وہاں جانے کی، اور ایک مجمع ہوتا ہے وہاں پر، نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس کو رسم و رواج سمجھ کر وہاں جاتے ہیں، یہ اس کی تو شریعت نے اجازت ہی نہیں دی. ویسے قبرستان جانا چاہیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جانے سے منع کیا تھا، تم اب جایا کرو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، لیکن جو صورتحال ہوتی ہے وہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہوتی ہے. اب وہاں پر یہ ہے کہ ایک قبر کو لپائی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اس کو لیپ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پر نہ پانی کی حاجت ہے نہ لپائی کی ضرورت ہے. ہاں، اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ مٹی بکھر رہی ہے اور اڑ رہی ہے تو وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آ رہی کہ قبر تو خراب ہو جائے گی اور مٹی بھی اڑ رہی ہے اور بکھر رہی ہے، تو ایسی صورت میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیا جائے. یا لیپ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم لیپ نہیں کریں گے تو قبر کا نشان ختم ہو جائے گا، تو وہاں پر اس کو لیپ بھی کر دینے میں کوئی
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جبکہ ضرورت ہی نہیں ہے تو علماء نے کہا کہ یہ پھر اسراف ہے، اور اسراف ویسے حرام ہوتا ہے۔ جہاں ضرورت ہے لیپ کریں، جہاں ضرورت ہے پانی ڈالیں، اور اگر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو دعا کر کے، سورہ یاسین کی تلاوت کر کے، سورہ ملک شریف کی تلاوت کر کے، دیگر ذکر اذکار کر کے اموات مسلمین کو اس کا ثواب پہنچا کر اپنے گھر واپس آئیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی